وہی ہیں جو اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا، اپنے مال کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت غزہ کے مسلمان جو ہے اس کا ثبوت دے رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور ایسوں کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، جہاد کا لفظ بہت آسان ہے، بلکہ اس کو تو ہم نے لینا چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے موت ٹپک رہی ہے، موت کا تصور ہے جہاد میں، اس لیے ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا۔ جب نام لینا چھوڑ دیا تو اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل رائے عصمت اللہ قادری کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو علم و حکمت سے بھرپور، ایمان افروز اور دلچسپ ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الفا اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کیا ہے اور مسلمان بکھرے ہوئے اور ایک ایک کر کے کاٹا جا رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، برما کے مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ان کے۔ اب فلسطین کے مسلمانوں کو ذبح، بے گھر کر دیا گیا، کچھ ان کے پاس ساز و سامان نہیں، تڑپ رہے، بلک رہے۔ ایک سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تھا جس کا آج بھی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ جب ایک ظالم نے کہا تھا، مسلمانوں کو لوٹا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہاری مدد کرے آ کے، تو جب یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ جملہ سنا کہ فلاں کافر نے یہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں 2.25 سال تقریباً وہ سویا نہیں ہے۔ اندازہ لگا لیں سلطان صلاح الدین ایوبی، کھڑا کھڑا نیند اگر غالب آ جاتی تو وہ کھڑا کھڑا آنکھیں اس کی بند ہو جاتی، پھر جاگ جاتا، اپنے آپ کو باندھ لیتا، سوتے نہیں تھے کہ اس وقت تک میں سوؤں گا نہیں جب تک اس ظالم کے سر گردن سے اڑا نہ۔ پھر جب وہ وقت آیا تو آپ نے اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا کہ کافر یاد کر رکھ، تو نے یہ جملہ کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، تو محمد نے اپنے غلام کو تیرا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا غلام، ان کا غلام آ گیا ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ مسلمان مائیں بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر آئے، کوئی خالد بن ولید آئے، کوئی عمر فاروق اعظم بن کر آئے اور ان ظالموں کے شکنجوں سے ہمیں جو ہے وہ نجات دلائے۔ آئے گا ایک وقت، الحمدللہ، تنگی کے بعد آسانی ہے، خزاں کے بعد بہار ہے، پھر ایک وقت آئے گا جب یہودی صفائے ہستی میں ایک بھی نہیں رہے، ہر طرف اسلام کا بول بالا۔ وہ دور ایسا ہوگا کہ سانپ ہمارے پاس پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں، نہر پر بکری جو ہے وہ پانی پی رہی ہوگی، بھیڑیا اور شیر اس کے قریب سے پانی پیئیں گے لیکن اس کو کھائیں گے نہیں۔ وہ دور آئے گا، ایسا وہ سنہری دور ہوگا۔ تو کامیاب لوگ وہی ہیں جو اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا، اپنے مال کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت غزہ کے مسلمان جو ہے اس کا ثبوت دے رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور ایسوں کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ جو ثابت قدم رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ جس طرح غزوہ بدر میں فرشتوں سے مدد کی گئی، اسی طرح پھر ان لوگوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے، وہ ڈگمگاتے نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے، ان کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں۔
رو رو کر اللہ کی بارگاہ. دعا مومن کا ہتھیار ہے. میں ایٹم بم نہیں چلا سکتا, تلوار لے کر گولی پستول لے کر وہاں نہیں جا سکتا, تو میں رات کو مصلی بچھاؤں اور دعا کروں کہ یا اللہ میرے مسلمان بھائی بہن ان کی جو ہے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دعا مومن کا ہتھیار. دعا کرے رو رو کر اللہ کی بارگاہ. اور اس سے کافروں سے بدلہ لینا ہے تو اپنے اسٹیٹس کو چینج کریں, اسلام کے مطابق اپنی سوچ, کردار, گفتار, اپنا جو ہے وہ رہن سہن ان یہود و نصارہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے داڑیاں رکھ لیں, امام شریف رکھ لیں, قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اپنے آپ میں چینجنگ لائیں ان کے دکھ کے اندر کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, یا اللہ میں ان کے دکھ میں ان ظالموں سے یہ بدلہ لے رہا ہوں کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں, میں چہرہ تیرے پیارے محبوب کی سنت سے سجا رہا ہوں, امام کا اطاعت سجا رہا ہوں. میں اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے ان سے ظالموں سے پنجگانہ نماز باجماعت پڑھ کے بدلہ لے رہا ہوں, تیرے نبی کی سنت پر عمل کر کے بدلہ لے رہا ہوں. دوسرا بدلہ یہ لے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر. میرے ذہن میں ہے, آپ کے ذہن میں ہے, بھائی میں ایک پیپسی کی بوتل نہ پیوں گا تو کیا کر لوں, بہت کچھ ہو جائے. عرب شریف کے اندر دل دکھتا ہے کہ حرم مسجد نبوی کے قریب کے FC یہود و نصارہ کا یہ ادارہ کھانے پینے کا, وہاں مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوتی, حرم کے بالکل قریب, مسلمانوں کے ہوٹل دور, اور یہ یہودی حرم کے قریب دروازے کے پاس بیٹھے ریال ڈالر کما کر وہی ڈالر وہی پیسہ ہمارے مسلمانوں کو قتل عام کرنے میں لگا رہے, اور ہم مسلمان لینے بنا کر جو ہے وہ جانوروں کی طرح وہاں کھڑے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے سودا بیچ کون رہا ہے, عاشق رسول بیچ رہا ہے کہ کوئی یہودی دشمن اسلام جو ہے وہ بیچ رہا ہے, اور یہ پیسہ ہم پر لگا رہا ہے. ہم کھانے کے اندر اندھے ہو گئے. مصنوعات کا بائیکاٹ آج سے نیت کر لیں, انشاءاللہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کی معلومات لیں کہ یہ مصنوعات ہے, یہ نہیں میں نے خریدنی, پاکستانی مصنوعات خریدنی. یورپ کنٹری کے وہاں پر جانے والے وہ بائیکاٹ کریں کہ میں نہیں مدینے شریف جاؤں گا, میں نے امریکہ یورپ کنٹری میں نہیں جاؤں. ترکی میں چلے جائیں, وہاں پر انبیاء اکرام کے مزار مبارک, بڑی زیارتیں ہیں, ترکی میں جا کر سیاحت جو ہے وہ کر لیں. ضروری ہے یار کو پیسے دینے وہاں سیاحت کرنے جانا ہے, نہیں, ترکی کے اندر چلے جائیں, مدینہ شریف میں آ جائیں, مکہ شریف میں آ جائیں. تو یہ مصنوعات کا بائیکاٹ انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور کیا کرنا ہے, اپنا مال جو ہے ان کی خدمت کے لیے, ان کے گھروں کے لیے, ان کے پانی سے وہ تڑپ رہے ہیں, پیاسے ہیں, ان کے لیے لباس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. پیارے بھائیوں, یہ تو ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں نا ان کی یہ حالت, اگر وہاں جا کر دیکھیں تو کیا کیفیت ہو. تو آپ اور میں سب مل کر ایسا کریں کہ آج ہم جمعے میں جھولی لگائیں اور اپنے جیب کے اندر جتنے پیسے ہیں وہ سب اپنے فلسطینی غزہ مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے وہ خالی کر کے جائیں. الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ کئی ذرائع سے ان کی خدمت کی جا رہی ہے, وہاں پر کئی پیران عظام, کئی تحریکیں جو ہیں. تو لیکن ایک تحریک جو پوری دنیا کے اندر پاورفل ہے, کسی کا دائرہ کم ہے, وسیع ہے, کمزور ہے, ذرائع کم ہیں, لیکن دعوت اسلامی ایک افرادی قوت کا نام, پوری دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں یہ الحمدللہ ان کا نیٹ ورک موجود ہے. تو ہم اس ذرائع سے, اگر ہمیں ان پر اعتماد ہے تو ہم اس ذرائع سے انشاءاللہ ان کو اپنا مال پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو تھوڑی بہت مدد ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچا دیں. کیا خیال ہے, ایسا کر لینا چاہیے. چلو ہم نہیں جا سکتے, ہمارا پیسہ ہی 1 روپیہ ہی ان تک پہنچ جائے. تو دعوت اسلامی توکل مسجد کے اندر مرکز ہے, تو جو بھائی یہ میجر بھائی کے ذمہ لگاتے ہیں یہ اکٹھا کریں اور وہاں پر جمع کروا کے اس کی رسید لے کر ہمارے پاس یہ آ جائیں. تو جمعے کے بعد جو ہے وہ جھولی لگائی جائے گی, جاتے جاتے اس میں اپنا حصہ ملاتے جائیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.